بات کو تھوڑا سا وہاں لے کر چلے کلے تصحیح کرتے جائے کیونکہ ہر چیز ریکارڈ پہ. دو نام ایک جیسے ہیں جس کی وجہ سے کل ذرا سی مجھے بھی گڑبڑ ہو گئی. ایک ہے علی ابن ابراہیم, ایک ہے محمد ابن ابراہیم. کل میں نے جن کا ذکر کیا تھا وہ ہے علی ابن ابراہیم جن کی تفسیر ہے تفسیر قمی. وہ ہے علی ابن ابراہیم قمی, وہ ہے 11ویں امام کے شاگرد براہ راست, اور امام نے ان کو املا لکھوایا ہے. اور دوسرا جس کا میں نے ذکر کر دیا آپس میں گڑبڑ ہو گیا تھا, مل گیا تھا, وہ نام ہے محمد ابن ابراہیم. محمد ابن ابراہیم کون ہے؟ شیخ کلینی کے شاگرد. اور کون سا شاگرد ہے؟ جس نے پہلی کتاب لکھی غیبت امام زمانہ پر, جو آج تک حوالہ ہے سارے عالم اسلام میں, غیبت نعمانیہ. ترجمہ بھی آ چکا ہے, سنا ہے نا. اکثر جو آپ پڑھیں گے نا کتابیں امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرضہ شریف کے حوالے سے, تو اس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے غیبت نعمانیہ, غیبت نعمانیہ, غیبت نعمانیہ. تو یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ محمد ابن ابراہیم نعمانی. یہ ہیں شاگرد کس کے؟ شیخ یعقوب کلینی کے. اور میں نے کل آپ کو یہاں تک سمجھایا تھا کہ دیکھیں اصطلاح پر نہ جائیے کہ مرجعیت کی اصطلاح کب آئی. نہیں, مرجعیت شروع کب سے ہوئی؟ یعنی متصل زبانہ امام زمانہ کے زمانے سے اور جناب شیخ یعقوب کلینی کا, یعنی ایک ربط آپس میں ہے. ائمہ طاہرین, ان کے شاگرد, پھر ان کے نوابین خاص, نوابین اربع. ان نوابین اربع میں سے ایک کے شاگرد ہیں شیخ یعقوب کلینی. میں نے اس کر دیا تھا نا, علی ابن محمد سامرائی کے شاگرد ہیں, اور حسین بن روح سے جو دوسرے نائب ہیں ان کے ساتھ یہ لنک, ان کا رابطہ ہے. تو اب لوگوں نے کس طرف رجوع کرنا شروع کیا؟ اس طرف رجوع کرنا شروع کیا. مرجعیت کی اصطلاح نہیں آئی, لیکن رجوع تو کیا نا, کیونکہ سارا عالم تشیع جانتا تھا کہ یہ اور ایک علی ابن بابوے قمی, جن کا کل میں نے اشارہ کیا تھا, وہ علی ابن بابوے قمی, اس طرف لوگ رجوع کرتے تھے, ان کی طرف لوگ جاتے تھے. تو یہ مرجعیت کا آغاز ہو گیا نا. اصطلاح کیسی آتی ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو. کل میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ آج آپ کو بتاؤں گا اصطلاحیں کیسے آتی ہیں, یعنی کس طرح سے معاشرے میں رائج ہوتی ہے کوئی اصطلاح. ولایت فقیہ, لو بھائی نام لیا, کرنٹ لگ جاتا ہے لوگوں کو, یہ کیا چیز لے کر آگئے بھائی, ولایت فقیہ کیا چیز ہے. اور ہر کوئی ایک ہی اعتراض کرے گا, یہ پہلے تو تھی نہیں, 50 سال پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا, 60 سال پہلے تو کوئی نہیں. ہاں بھائی نہیں جانتا تھا, ہم بھی کہہ رہے نہیں جانتا تھا, لیکن عملی طور پہ ہے یا نہیں. آپ کو حیرت ہوگی, بلکہ سب کے لیے حیرت بات ہوگی جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں, کہ ولایت فقیہ کے تحت پہلی حکومت اودھ میں قائم ہوئی. ابھی تاریخی حوالے دے دیں, کہاں قائم ہوئی تھی؟ اودھ, یہ نوابین اودھ, ابھی بتا دیتے ہیں آپ. لیکن پہلے وہاں رہیں, ابھی ذہن میں آپ کے رہا نا, تو آج انشاءاللہ آپ کو دے کے جائیں گے جو وعدہ ہے, آپ سے وعدہ ہے کہ ولایت فقیہ اصطلاح بعد میں آئی. اصل فقیہ کی حکومت, یہ فقیہ کی حکومت جو پہلی قائم ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں, اور اس پہ ممکن ہے کہ میرے اور دوسرے دوست بھی ناراض ہو جائیں کہ یہ آپ کہاں سے لے آئے. میں کہیں سے نہیں لے آیا, میں جو بات کرتا ہوں پورے دلائل کے ساتھ کرتا ہوں, میرے پاس ہے, تاریخی ثبوت ہے, پوری کتابیں بھی ہیں, تاریخی حوالے سب لے کے, اور شاید میرے موبائل میں ہی ہو ساری کی ساری چیزیں لے کے چلتا ہوں. میں مسلح ہو کے آتا ہوں, جب اس میدان میں آتا ہوں خالی ہاتھ نہیں آتا. وہ ایجنسی والے ذرا کم اردو جانتے ہیں, وہ مسلح یہ نہ سمجھیں کہ پکڑ لو باہر نکلتی ہے, اسلحہ اس کے پاس ہوگا. ہاں وہ آج کل یہ بھی زبان کا بھی بڑا مسئلہ ہو گیا, تو زبان تو سمجھ میں نہیں آتی, کہ اسپیکر پہ کہا ہے ریکارڈ ہے مسلح آیا ہوں, ضرور اس کے پاس اسلحہ ہوگا. تو یہ علمی اسلحے کی بات کر رہا ہوں بھائی, کتابوں کے اسلحے کی بات کر رہا ہوں. میری بات سمجھ لینا, وہ ہیروئن والا مسئلہ نہ ہو جائے کہیں کہ پکڑنی کوئی اور ہیروئن تھی, پکڑ کے کسی اور ہیروئن کو لے گئے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر, ہے نا. اب آپ دیکھیں گے یہ پلے سرات ہے کہ نہیں, کہ کتنی احتیاطیں, کتنے قید و بند کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, کہ ایک ایک چیز کی وضاحت دینی پڑتی ہے آج کل کے زمانے میں. یہ اردو کا حشر ہو چکا. اب آئیے واپس آپ کو لے کے چلیں. رب مرجعیت نام نہیں آیا, لیکن عملی طور پہ تو شروع ہو گیا نا. لوگ کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, مسائل تو پیش آ رہے ہیں نا. جیسے کہاں رجوع کریں گے؟ علماء کی طرف. تو یہ دو علماء جن کو شیخ الفقہاء کہا جاتا تھا, ان کا دور. اب ان کے بعد کس کا دور آ رہا ہے؟ شیخ یعقوب کلینی کے بعد جو میں نے بتایا تھا, محمد نام ہے, ابو جعفر کنیت ہے, جناب شیخ صدوق. اور ان کے والد خود علی ابن بابوے, جن کا میں نے ابھی نام لیا, علی ابن حسین ابن بابوے, یہ خود وہ بھی بہت بڑے عالم, اتنے بڑے عالم کہ نا سارا جہان ان کی طرف رجوع کرتا ہے, شیعہ کیا سنی کیا سب ان کی طرف رجوع کرتا ہے. ان کے بیٹے, اور کیسا بیٹا ہے, اس کا ایک فخر ہے. ان کے والد کی اولاد نہیں تھی کوئی, ان کے والد کیا کوئی اولاد نہیں تھی ان سے پہلے.
تو یہ کیونکہ جناب حسین بن روح سے رابطہ زمانہ وہی ہے نا غیبت صغریٰ کا ہے، ان کے والد کا زمانہ. علی ابن باب قمی کا دیکھیے اگر کوئی چیز یاد نہ رہے تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ساری مجالس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، آپ بعد میں سارا ربط قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. میں خود یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ آتی چلی جائیں تاکہ جب آپ کو پھر معلومات یعنی دوبارہ ریپیٹ کرنا اور ریوائز کرنا تو خود بخود آپ سنیں گے تو ایک ایک چیز آپ کو یاد آتی چلی جائے گی. جس کے کام کی ہوگی وہ یاد رکھ لے گا، جو کہے گا فضول ہے بھول جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو علی شیخ صدوق کے جو والد ہیں علی ابن حسین بابوے قمی، یہ جو ہے وہی 12ویں امام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے. تو حسین بن روح سے یہ رابطے میں، تو حسین بن روح کی خدمت میں انہوں نے عریضہ بھیجا کہ آپ امام کی خدمت میں میرا عریضہ بھیج دیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا بیٹا ہو جائے. وہ بیٹا میں آپ کے نام کر دوں گا، وہ بیٹا آپ کے نام ہوگا، آپ کے لیے ہوگا، امریکہ نہیں جائے گا، وہ آپ کی خدمت میں چلا جائے گا. معذرت کے ساتھ یہ ایک دو لفظ کبھی نکل جاتے ہیں، زبان سلپ ہو جاتی ہے میری، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جانا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت کرنا کوئی غلط بات، چاہے وہ نوکری کے لیے کی جائے، چاہے وہ تعلیم کے لیے کی جائے، چاہے وہ جان بچانے کے لیے کی جائے، کوئی شرعی پابندی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے بڑی پابندی ہے. بعض لوگ چلے جائیں اپنا وطن اپنی سرزمین چھوڑ کے تو لوگوں کی ہمت ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ جیسا بھی صحیح تاریک و تنگ ہی صحیح اپنی گلی تو ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. مجبوری ہے. وہ بیچارے اپنے پر خود ہی پابندیاں لگاتے ہیں، ان کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے، ان بیچاروں کو یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی چلے گئے تو پھر کیا ہوگا. حالانکہ ان کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کے ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے قوم پہ، نہ ان کے چلے جانے سے قوم پہ کوئی فرق پڑتا ہے. قوم ماشاءاللہ مگن ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو عریضہ بھیجا کہ آپ امام کی خدمت میں عریضہ پہنچا دیں کہ میری اولاد یہ بیٹا ہو اور وہ آپ کے نام رکھا. جواب آیا یہ جو تمہاری اہلیہ ہیں، تمہاری چچازاد، ان سے تمہاری اولاد نہیں ہوگی، ایک دیلمی کنیز تمہیں ملے گی. دیلم عراق کا ایک علاقہ ہے، اگرچہ کہ اسلام کا چھوٹا سا علاقہ ایران میں بھی ہے، لیکن اصل دیلمی جو کہلاتے ہیں وہ عراق میں ہے. دیلم بہت بڑا علاقہ ہے. کہا کہ دیلمی کنیز ملے گی، اس سے تمہیں 2 بیٹے ہوں گے، اور ایک کا نام محمد رکھنا، ایک کا نام حسین رکھنا. نام بھی بتا. بعد میں تیسرا بیٹا بھی ہوا حسن نام کا، لیکن پہلے مرحلے میں کہا یہ 2 نظر کے تمہارے بیٹے جو تمہیں ملیں گے، ایک محمد نام رکھنا، ایک کا نام حسین رکھنا، اور انشاءاللہ ان دونوں بیٹوں کی وجہ سے تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو. تو شیخ صدوق ہمیشہ فخر سے کہتے تھے کہ میں وہ ہوں جو امام زمانہ کی دعا سے آیا. اب کیا منصب ہوگا اس شخص کا جو امام زمانہ کی دعا سے آئے، جس کا نام امام زمانہ رکھے، جس کی بشارت امام زمانہ دے اس کے باپ کو، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، کیا مقام ہوگا کہ ملے گا. محمد نام رکھنا، اس کی وجہ سے قیامت تک تمہاری عزت رہے گی، اطمینان رکھو. تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں وہ ہوں. اور لوگ بھی یہ کہتے تھے. حافظہ دونوں بھائیوں کا اتنا تھا، محمد کا اور حسین کا اتنا حافظہ تھا کہ جہاں پڑھنے جاتے تو استاد پہچان کے کہتا تھا کہ تم وہ تو نہیں ہو جو امام زمانہ کی دعا سے آئے ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ ہے شیخ صدوق کا آغاز. پیدائش کہا کہ قم کی ہے، اصل قم کے ہیں. انتقال بے شک وہاں ہوا ہے، رے میں، اور مزار بھی ہے، روضہ بھی ہے. ان کا بھی ایک کرامت ہے، قبر کی بعد میں بتائیں گے. لیکن اب بتائیں آپ کو کہ شیخ صدوق ہے کیا. ابو جعفر محمد ابن علی، جو کل میں نے پورا تعارف ہوتا ہے کہ نام وہی ہے محمد اور کنیت بھی وہی ہے شیخ صدوق. ایک کتاب کو نام آپ جانتے ہیں نا ان کی، بس ایک من لا یعذرہ الفقیہ. 2 کے جانتے ہوں گے، علل الشرائع. تیسری کا نام جانتے ہوں گے، لیکن تیسری کا کمال کیا ہے وہ میں بتاؤں. اب یہ تعلیمی ادوار تو بہت بڑا ہے، سوال حیات تو میں یہاں پڑھنے بیٹھا نہیں نا، بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے. یعقوب کلینی کے بعد جس کی طرف رجوع کیا سارے عالم تشیع نے، علماء نے بھی، اس کا نام ہے شیخ صدوق. یعنی یہی شیخ صدوق محمد ابن علی بابوے المعروف شیخ صدوق. ابو جعفر ان کی کنیت. بچپن سے میں نے بتا دیا کہ حافظہ ان کا ایسا تھا. پورے عالم اسلام میں پھرتے تھے حدیثیں جمع کرنے کے لیے. 300 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں لکھی؟ اس زمانے میں جب چھاپے خانے نہیں تھے، وہ زمانہ جو تقیہ کا زمانہ تھا، وہ زمانہ کہ کسی کے گھر سے اہل بیت کی بتائی ہوئی ایک حدیث نکل آئے، اس کو قتل کر دیتے تھے، اس کا کتاب خانہ گھر سب جلا دیتے تھے. اس
کے دور میں واپس آئے پڑھ کے، اس کا جو وزیر تھا یا وزیر اعظم کہہ لیجیے اودھ کی سلطنت کا، نواب حسن خان یا حسن رضا خان پورا نام تھا، وہ رابطے میں تھا، اس کے ذریعے سے آصف الدولہ، نواب آصف الدولہ، تھوڑا سا بتا دیں 2-4 باتیں بچوں کو، کام کی باتیں ان کے ہمیشہ یاد رہیں گی۔ تو کیا عالم کہتے کس کو ہیں، اصل حقیقی عالم کون ہے؟ تو اب انہوں نے تبلیغ وہاں شروع کی، اچھا خاصا اثر ان کا پورے اودھ میں ہو گیا۔ تو نواب حسن خان کے ذریعے سے انہوں نے جمعہ قائم کرایا۔ پہلا جمعہ کس نے قائم کیا یاد رکھنا، تشیع کے پہلے جمعے کی بات کر رہا ہوں۔ سید دلدار علی نقوی غفران باب، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری زمین بانجھ ہے، بانجھ نہیں ہے، ساری صلاحیتیں تھیں اور ہیں، کوئی پہچاننے والا ہونا چاہیے۔ تو پہلا جمعہ حضرت غفران باب علیہ الرحمہ نے قائم کیا۔ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس میں ایران عراق نے تقلید کی ہے آپ کی۔ پہلے جمعہ یہاں قائم ہوا ہے، چیلنج کر رہا ہوں، پہلا جمعہ یہاں قائم ہوا ہے، بعد میں وہاں قائم ہوا، ان کا نہیں، وہاں کے مراجع کا نہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ شیعوں مومنین کو جمع رکھنے کے لیے جمعہ نماز کا قیام ضروری ہے تاکہ مومن جمع ہو۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں جمعے کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تاکہ اور بکھر جائیں، مزید بکھر جائیں، جمعے کو جمع ہو جاتے ہیں نا سارے، اور بکھر جائیں، لہذا جمعہ قائم کیا۔ جانتے تھے کہ اس بہانے تبلیغ ہوگی، سب جمع ہو جائیں گے، جمع ہو گئے۔ اب وہ جمعے کا پہلا خطبہ تھا، نواب آصف الدولہ کو بھی آنا تھا۔ 2 عیب تھے اس میں بھائی، ایک وہ نوابوں والا عیب تھا، پینے پلانے والا، اور ایک وہ مونچھیں بڑی خطرناک قسم کی، جیسے آج کل ماشاءاللہ علامت ہوتی ہے خوف کی علامت، وڈیرہ شاہی کی علامت ہے، جاگیردار کی علامت، اور پتہ چل جائے وہ رکھتا اسی لیے کہ پتہ لگے لوگوں کو فرعون آ رہا ہے کوئی۔ معذرت کے ساتھ کسی کے ہوں تو برا مت ماننا، برا مان لو تو مان لو، ہم بھی تو برا مان رہے ہیں، آپ بھی برا مان جاؤ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں ان 2 چیزوں پہ خطبہ مت دیجیے گا، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی سنی ہوئی نہیں ہے۔ 2 چیزیں خطبے میں مت لائیے گا، ایک یہ نشہ اور ایک یہ مونچھیں بڑی بھیانک ہے آصف الدولہ کی، یہ نہ لائیے گا۔ وہ خاموش ہے۔ جب خطبہ شروع ہوا تو پورا خطبہ ان دونوں چیزوں کی حرمت پہ دے دیا، اور پیچ و تاب سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کہ اب اس مولوی کی خیر نہیں، مولوی کو اس کی پرواہ نہیں تھی خیر ہو یا نہ ہو، حق بات کو، کیونکہ پہلے دن اگر اس کا لحاظ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر عالم بادشاہ سے ڈرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گیا، اس نے مونچھیں بھی کاٹی، توبہ بھی کی، اور سیدھا انسان کا بچہ بن گیا، اور نواب آصف الدولہ کے بڑے کارنامے۔ لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ قاضی القضات بنائے، قبول نہیں کیا عہدہ قبول نہیں کیا۔ جب بہت زیادہ دباؤ پڑا تو کہا اچھا پھر ایک شرط پہ قبول کروں گا، اگر اس نواب کے خلاف کوئی درخواست آئی تو یہ بھی میری عدالت میں آئے گا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے نہیں بھائی میں نہیں آتا، پر ٹھیک ہے جو آپ کو کرنا ہے نہیں لینا نہیں لو عہدہ۔ لیکن دیکھ رہا تھا کہ اودھ پہ کتنا اثر ہو گیا حضرت غفران باب علیہ الرحمہ کا، تو چاہا کہ ان کی بیٹی کو اپنا بہو بنا لے۔ نواب حسن خان کے ذریعے رشتہ بھیجا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کا داماد بنانا چاہتا ہوں، کل جواب دوں گا۔ راتوں رات سفر کیا، اودھ سے یعنی لکھنؤ پائے تخت ہے نا، وہاں سے سفر کیا اپنے گاؤں کا جائز، جو 120 130 یا 140 کلومیٹر کے فاصلے پر میں جا چکا ہوں، وہاں جائز کی بستی، راتوں رات تیز رفتار گھوڑے سے وہاں اپنے خاندان کے ایک نیک اور صالح عالم کو بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، نکاح پڑھا کے واپس آ گئے۔ اب جب شام کا نواب حسن خان نے کہا میری بیٹی کی تو شادی ہو گئی بھائی، احتیاط دیکھی آپ نے، نہیں دینا چاہتے تھے بادشاہ، لہذا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو نواب آیا نواب امجد علی شاہ، نواب امجد علی شاہ زیر اثر تھا سلطان العلماء کے۔ سلطان العلماء کون؟ حضرت غفران باب کے بڑے صاحبزادے سید محمد سلطان العلماء، یہ ہے وہ پہلا ولی فقیہ، کیونکہ امجد علی شاہ نے اپنے کو سیکنڈ رکھا، انہیں قاضی القضات بنایا، اور اسی شرط کے ساتھ کہ اگر مجھے بھی آنا پڑا تو میں آؤں گا۔ تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ فقیہ کی حکومت تھی۔ اس فقیہ کے زیر تحت امجد علی شاہ سارے کام کرتا تھا پوچھ کے کہ یہ کام غیر شرعی تو نہیں، یہ کام غیر شرعی تو نہیں۔ جیسے آج بھی حکومت ہے مگر حکومت کے اوپر ایک ولی فقیہ بیٹھا ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا اس سرزمین کے باسیوں، اس بر صغیر کے رہنے والوں، یہ تمہارا اعزاز ہے کہ اس پوری سرزمین میں، خطوں میں، علاقوں میں پہلی جو فقیہ کی حکومت قائم ہوئی تھی وہ نواب امجد علی شاہ، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات،
نواب امجد علی شاہ کے دور میں سلطان العلماء ابن مجدد الشریعہ آیت اللہ سید دلدار علی نقوی غفران مآب علیہ الرحمہ ان کے بیٹے تھے سلطان العلماء، ان کی فقاہت کی حکومت قائم ہوئی، یعنی نواب ان سے حکم لے کے پھر کام کرتا تھا کہ غیر شرعی تو نہیں، اسی کو کہتے ہیں ولایت فقیہ۔ اتنے ہلکا نعرہ لگایا آپ نے کہ میں بھی ڈر گیا۔ ہاں اللہ کے بندو، نعرہ لگانا ہے تو کوئی نعرے کی طریقے سے تو لگاؤ، پتہ تو چلے۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائب فرما دیجئے۔ بات واضح ہوگی؟ تو کیوں، کس لیے، کیوں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو؟ ہم تو نہیں ہوتے کبھی، کیونکہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اجداد نے کیا کیا، ہم جانتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کیا کیا۔ احمق لوگ ہیں کچھ یہاں بھی اس سرزمین احمق، وہ کہتے ہیں وہاں کے علماء نے کیا کیا، یہاں کے علماء نے کیا کیا۔ تجھے پتا ہے کہ تجھے نام بھی پتا ہے ان علماء کے جو تو بکواس کر رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ ایسے معاشرے میں جب اقلیت ہے، مائنورٹی تھے نا، اقلیت در اقلیت، یا کوئی انقلاب آ جاتا کیا، یا کوئی حکومت آ جاتی کیا بر صغیر میں؟ مگر اس ماحول میں تشیع کو بچانا، تشیع کا دفاع کرنا اور تشیع کو عزت دلانا، ساری قوموں میں عزت دلانا، یہ کسی سیاستدان نے نہیں دلائی، یہ کسی بادشاہ کا کارنامہ نہیں تھا، یہ کسی نواب کا کارنامہ نہیں تھا، یہ ہمارے علماء کا کارنامہ تھا، یہ ہمارے مراجع کا کارنامہ تھا۔ آج تک انہی کا بویا ہوا ہم کھا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تھے ہمارے علماء جن کی وہاں سنی جاتی تھی، عمل کیا جاتا تھا۔ اتنے اس سطح کے ہمارے مرجع تقلید تھے، اس زمین کے مراجع تقلید۔ کس لیے غلط فہمی میں ہو؟ کس لیے احساس کمتری کو؟ یہاں تو ہو نہیں سکتا، سب کچھ ہو سکتا، اب بھی ہو سکتا، لیکن بات ہوئی ہے جو 3 دن پہلے کہی تھی، اچھے بچوں کو تو بھیجو، جو سب سے بیکار ہے اس کو مولوی بنا رہا ہے، اسکول کی تعلیم اس سے پڑھی نہیں جا رہی، اس کو دینی تعلیم پڑھا کے بھیج رہا ہے، پڑھ گیا ہم پر مسلط ہو جائے، پڑھے گا کیا، وہ کیا کرے گا پھر بھائی؟ لہذا بس آج کی بات یہی تک رکھتے ہیں، کل اور تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو اپنے علماء کے بارے میں، یہاں کے علماء کے، تاکہ آپ کو معلوم کہ انگریزوں کے خلاف مبارزہ اگر کسی نے کیا تو ہمارے علماء نے کیا۔ تاریخ بتائیں گے آپ کو، ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، زندگی شرط ہے، آپ کو بتائیں گے آپ کے علماء نے کیا کیا تاکہ سر اونچا کر کے چلا جائے۔ علماء نے تو ہر دور میں عزت دی ہے، اگر غور کرو تو آج بھی دے رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر عزت ہے تشیع کی تمہارے مراجع کی وجہ سے، کیونکہ ساری دنیا نے سامراج کے سامنے سرنڈر کیا ہے، کسی نے سرنڈر نہیں کیا تو ہمارا عالم ہے۔ خدا کی قسم میری عجیب کیفیت ہوتی ہے فخر سے جب میں اس مقام پر آتا ہوں، جب یہ سوچتا ہوں کہ کیا حال ہوتا اگر ایسے مجاہد علماء نہ ہوتے ہمارے پاس، کہ دنیا جن سے کانپتی ہے، سامراج ان کے نام سے کانپتا ہے، جب ہی تو اربوں خربوں خرچ کر رہا ہے ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، تم کیا ڈیمیج کرو گے؟ جس جگہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا، کل اسی جملے سے آغاز کروں گا کہ یہ کیا ڈیمیج کریں گے ہمیں، ہمارے علماء کو، اور کر لو خرچ کر لو، سب ڈوب جائے گا، تمہارا بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا مقابلہ عام لوگوں سے نہیں ہے، تمہارا مقابلہ امام زمانہ کے غلاموں سے، وہ بھی حقیقی غلام، اور ہو نہیں سکتا کہ امام اپنے غلاموں کو شکست ہوتے ہوئے دیکھ لے، اصول ہی نہیں ہے، ہی نہیں ہے، ہی نہیں، یہ سنت ہی نہیں، نہ سنت ائمہ ہے، نہ سنت خدا ہے، نہ سنت انبیاء ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی راہ میں نکلے اور اللہ ان کو شکست سے دوچار کرتے، نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں، یقین رکھو، یقین رکھو، یہ اتار چڑھاؤ ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ روز و شب کی گردشیں ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، آخری فتح کس کی ہے؟ وہ قرآن بھی گواہ ہے، سنت بھی گواہ ہے، کل یہیں سے بات کا آغاز کریں گے، کہ آج مخصوص تاریخ ہے،
اس جوان سے منسوب ہے آپ کی، سب جگہ الگ الگ تاریخ ہے نا، آج اس جوان کی سے منسوب ہے یہاں کی تاریخ، جس جوان نے کربلا کے میدان میں جب انصار تقریباً ختم ہو چکے تھے، وہ جوان دیکھ رہا تھا کہ میرا بابا جاتا ہے اور لاشیں اٹھا کر لاتا ہے، تو سامنے آیا تھا وہ جوان، سامنے آنے کے بعد اس نے کہا تھا بابا ہم حق پر ہیں نا؟ ایک معیار ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا جو اس جوان نے دیا ہے، وہ معیار یہ بتا رہا، بابا ہم حق پر ہیں نا؟ حسین نے سینے سے لگا کے دعا کہ ہاں میرے لال، اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ جوان کہتا ہے پھر کیا پرواہ، پھر کتنی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، پھر کوئی پرواہ نہیں، انسان کو حق پر ہونا چاہیے نا۔ تو کبھی مصیبتیں زیادہ بڑھ جائیں تو پہلے یہ سوچا کرو تم حق پر ہو کہ نہیں ہو، اگر حق پر ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، مصیبتیں آتی ہی حق والوں پر ہیں۔ آج اگر سارا زمانہ دشمن ہوا ہے تو کیوں؟ اسی لیے دشمن ہوا ہے نا کہ تم حق پر ہو، تم حسین کے ساتھ ہو، تم علی کے ساتھ ہو، تم آل رسول کے ساتھ ہو، تم کربلا والوں کے ساتھ ہو، بس یہ سوچ لیا کرو تسلی ہو جائے گی۔ کون ہے یہ جوان؟ اس جوان کو سارا مدینہ کہتا ہے شبیہ پیغمبر، اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے۔ میں روایات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، لفظ بلفظ روایات نہیں پیش کر سکتا کیونکہ بہت طویل ہو جائے گی بات۔ اتنا حسین ہے، جب مدینے میں گھر سے نکلتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا نقاب ڈال لے کہ میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جب گھر سے نکلتا تھا تو مدینے کے بزرگ جوانوں سے کہتے تھے اللہ کے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ بچے شوق سے کہتے تھے کیوں نہیں؟ کہ حسین کے اس جوان کو دیکھ لیا کرو، حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو، یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں ہمارے رسول کی شبیہ ہے۔ جوان چلتے تھے مدینے میں تو واپس گھر آ کر فخر سے کہتے تھے کہ آج ہم شبیہ پیغمبر کے ہم رکاب تھے۔ اور بتاؤں آپ کو کیسا تھا علی اکبر؟ مقاتل میں بعض مقام پہ لکھا ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا اور گلیوں سے بازاروں سے گزر رہا تھا تو ایک موڑ پر خواتین کا ہجوم تھا، کوفے کی عورتیں جمع تھیں تماشا دیکھنے کے لیے، آگے آگے مقتولین کے شہداء کے سر نیزوں پر، پیچھے بیویوں۔ جب کوفے کی عورتوں کی نگاہیں پڑی علی اکبر کے سر پہ، دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، سر و سینہ پیٹ پیٹ کر کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ اب سمجھ میں آیا کون ہے علی اکبر؟ پروردگار سب کے جوانوں کو سلامت رکھے، تمہارے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے تمہاری اولاد کی طرف سے۔ لیکن اب بتاتا ہوں تمہیں کہ ام لیلہ کی مصیبت کیا تھی۔ شب عاشور ماں نے عہد لیا تھا علی اکبر سے، میرے لال میری لاج رکھ لے، صبح اپنے بابا پہ قربان ہو جا اور اپنی دادی زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دے۔ جب علی اکبر میدان میں جانے کے لیے آئے تھے، صبح سے آ رہے تھے لیکن جانے کوئی نہیں دے رہا تھا۔ جب علی اکبر آتے تھے بابا میدان میں جاؤں، انصار میں سے کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا تھا، مولا یہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، ابھی ہم نے جان دی ہی نہیں، اب یہ نہ ہم نے زخم لگائے نہ زخم کھائے، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے، کیا جواب دیں گے آپ کے نانا کو؟ یہ نہیں ہو سکتا مولا۔ کوئی جانے نہیں دیتا تھا علی اکبر کو۔ لیکن عزادارو ایک ایسا وقت آیا جب کوئی روکنے والا نہ رہا۔ جب علی اکبر نے اپنے بابا سے آ کر کہا بابا میدان میں جاؤں، تو میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہو کبھی بائیں دیکھا، شاید کوئی آگے بڑھے گا، آگے بڑھ کر کہے گا مولا علی اکبر نہیں جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حسین کیسے روکے گا اپنے بیٹے کو؟ سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لائے ہیں نا میرے مولا۔ اجازت دی، بس ایک جملہ کہا میرے لال جا، ماں سے اجازت لے لے، ماں سے رخصت ہو۔ جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے، مادر گرامی
اجازت کے لیے آیا ہوں، میدان میں جانا ہے۔ بڑے اطمینان سے ماں نے کہا میرے لال میں کون ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا اسے اجازت لے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ دو کیفیتیں بیان کروں گا۔ اب یہ کیفیت ہے نا کہ بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بس اب روایات تو تفصیلی ہے، میں اپنے الفاظ میرے ہیں، روایات وہی ہیں۔ علی اکبر کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے اپنی پھوپھی سے اجازت لینا۔ خیمے میں آئے، سلام کیا، ثانیہ زہرا نے جواب دیا، منہ پھیر لیا، پھوپھی اماں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم آئے ہوں آپ نے رخ پھیر لیا۔ ثانیہ زہرا فرماتی ہے میرے لال تجھ سے بھلا کیسی غلطی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس وقت تو کس ارادے سے آیا۔ علی اکبر تیری جان بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا۔ میرے لال میں تجھے کیسے جانے دوں؟ تو علی اکبر نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو زینب نے اون و محمد کو اجازت دلوانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ اچھا پھوپھی اماں میں نہیں جاؤں گا آپ کی اجازت کے بغیر، بس اتنا بتا دیجئے آپ کا رتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ اگر میری دادی زہرا نے قیامت کے دن آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا، ایسے اجازت نہیں۔ لیکن اس کے باوجود مقاتل لکھتے ہیں کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا۔ کیوں؟ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیبیاں واپس کھینچ لیتے، بڑی مشکل سے علی اکبر نکلے۔ حسین باغ تھامے کھڑے، سوار کرایا علی اکبر کو، خدا حافظ کا جاؤ بیٹا علی اکبر جاؤ، تھوڑی دیر میں ہم بھی آ رہے ہیں۔ علی اکبر میدان کی طرف بڑھے، احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے۔ علی اکبر اتر آئے نہیں، واپس مڑے، بابا کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں میں کیسے جنگ کروں گا، میں کیسے لڑوں گا؟ بس یہ وقت ہے کہ حسین نے بیتاب ہو کر علی اکبر کو کلیجے سے لگا کر کہتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح قتل ہونے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت سمجھ سکتا۔ اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ علی اکبر میدان میں گئے، عزاداروں جو روایات میں ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ حسین کا عالم یہ تھا میدان میں کہ کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف۔ کیوں دوڑ رہے تھے؟ جانتے کیوں دوڑ؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتا تھا اسی سمت میں حسین دوڑتے تھے۔ کیوں دوڑتے تھے؟ تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے، علی اکبر میری نظروں کے سامنے رہے۔ مگر ایک وقت وہ آیا جب علی اکبر یا یوں کہوں حسین کا چاند گہنا گیا، حسین کا چاند شام کی سیاہ بدریوں میں گھر گیا، چھپ گیا۔ حسین کو علی اکبر نظر نہ آئے تو آواز دی علی اکبر کہاں ہے؟ دیکھ حسین تجھے آواز دے رہا۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے لیکن علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا، بابا تیرے علی اکبر کی زرہ گر گئی، چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے، زخموں سے چور علی اکبر بے دم ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، گردن میں ہاتھ ڈال دیے، ابھی گھوڑے سے گرے نہیں، سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں پہلو میں اتار۔ اب جو اس ملعون نے برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، جوان کی پسلیاں، ان پسلیوں میں اس کی برچھی کا پھل الجھ کر ٹوٹ گیا۔ بس عزاداروں اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی یا ابتاہ علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، حسین نے چلا کر کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے بیٹے تیرے بعد زندگانی پر خاک۔ حسین نے میدان میں بڑھ
بڑھنا چاہا ٹھوکر کھا کے گر پڑے، اپنے آپ کو سنبھالا، پھر کھڑے ہوئے، 2-4 قدم چلے، پھر گر پڑے۔ متعدد بار ایسا ہوا، حسین سے چلا نہ گیا تو حسین نے اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا، زانوں کے بل، کوہنیوں کے بل، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آواز دیتے جا رہے ہیں، یا علی یا علی یا علی، بابا بابا آؤ، حسین پہ بڑا سخت بابا آؤ، مدد کرو اپنے حسین۔ نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، دیکھا جان کچھ باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھ کر کہا بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ حسین آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، حال پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئے، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف ہے۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ میرا دل کہتا ہے نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گیا ہوگا، بھائی بھی آ گیا ہوگا، ارے ماں تو پہلے سے موجود ہے کربلا میں۔ کوئی بعید نہیں کہ حسین نے بابا سے کہا ہوگا بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر کلیجہ نکلا، ادھر علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، حسین سے چلا نہ گیا، واپس رکھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا حسین۔ میرے لال علی اکبر مجھ سے تیرا لاشا نہیں اٹھتا، میں کیسے تیرا لاشا لے جاؤں؟ کوئی بعید نہیں، گنج شہیدہ کا رخ کر کی آواز دیو میرے شیرو، میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ مدد کرو۔ خیموں کا رخ کر کی آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں بازو علی اکبر کے بازووں میں ڈالے، جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا علی اکبر کے لاشے کو۔ ادھر بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے لاشا خیمہ گاہ میں پہنچا، بیبیاں جمع ہیں، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے۔ زینب نے دیکھا علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی، ام لیلہ نظر نہ آئی، فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو آزادارو، اب جو فضہ ام لیلہ کے خیمے میں آئی کیا منظر تھا؟ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی لوگوں مجھے خیمے